ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ راولپنڈی میں بہت سارے اچھے ہوٹل، عجائب گھر اور سبزہ زار ہیں۔ راولپنڈی صوبہ پنجاب، پاکستان میں واقع ایک اہم شہر ہے۔ 1960 میں جب موجودہ دارالحکومت اسلام آباد زیر تعمیر تھا، انہی دنوں میں قائم مقام دارالحکومت کا اعزاز راولپنڈی کو ہی حاصل تھا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سماجی اور اقتصادی روابط کو مشترکہ طور پر جڑواں شہروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق راولپنڈی میٹروپولیٹن کی آبادی 34,61,806 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ راولپنڈی کی مشہور سڑک مری روڈ ہمیشہ ہی سیاسی جلسوں کا مرکز رہی۔ 1765 میں اس علاقے کے حکمران گکھڑوں کو شکست ہوئی اور یہ شہر سکھوں کی حکمرانی کے تحت آ گیا۔ 1849 میں اس شہر کو برطانوی راج نے فتح کر لیا۔ راولپنڈی کی آب و ہوا برطانوی حکام کو بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے 19ویں صدی کے آخر میں یہ شہر برطانوی انڈین آرمی کی شمال کمان کا سب سے بڑا گریزن شہر بن گیا۔ راولپنڈی، مری، نتھیا گلی، ایوبیہ، ایبٹ آباد اور شمالی علاقہ جات، کاغان، گلگت، ہنزا، سکردو اور چترال جانے والے سیاحوں کا بیس کیمپ ہے۔ اس شہر میں بہت سے کارخانے ہیں۔ نالہ لئی اپنے سیلابی ریلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جو راولپنڈی شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہوا راولپنڈی کو دو حصوں، راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ میں تقسیم کرتا ہے۔ راولپنڈی شہر دارالحکومت اسلام آباد سے 8 کلومیٹر، لاہور سے 275 کلومیٹر، کراچی سے 1540 کلومیٹر، پشاور سے 160 اور کوئٹہ سے 1440 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ راولپنڈی کا بابو محلہ ایک زمانہ میں یہودی تاجروں کی ایک جماعت کا گھر تھا، جو 1830 کی دہائی میں مشہد یعنی فارس چلے گئے تھے۔ جدید راولپنڈی سماجی اور اقتصادی طور پر اسلام آباد میٹروپولیٹن علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ راولپنڈی شہر تاریخی حویلیاں، مساجد، مندر اور گرجا گھروں پر مشتمل ہے، اور قلعہ روہتاس، آزاد کشمیر، ٹیکسلا اور گلگت بلتستان جانے والے سیاحوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ راولپنڈی میں بہت سارے اچھے ہوٹل، عجائب گھر اور سبزہ زار ہیں۔ راولپنڈی کو دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازاروں میں گھوما جائے۔ شہر کی دو اہم شاہراہیں جی ٹی روڈ بالعموم مشرق سے مغرب تک چلتے ہوئے مال روڈ کنٹونمنٹ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، اور مری مال روڈ کے شمال سے شروع ہوتا ہے، ریلوے لائنوں کو اوپر نیچے سے عبور کرتا ہوا اسلام آباد تک پہنچتا ہے۔ راولپنڈی کے دو اہم بازار ہیں، جن میں راجہ بازار جو پرانے راولپنڈی شہر میں واقع ہے، اور دوسرا صدر بازار ہے۔ میٹرو بس سروس کے لیے بنائے گئے 9 کلومیٹر طویل پل اور اتنی ہی لمبی پھولدار پودوں سے لدی کیاریاں شامل ہیں۔ شہر میں سفر کی مناسب سہولتیں میسر ہیں، اور شہر کے بڑے حصوں کو ملانے والی سڑکوں کی حالت بہترین ہے۔ مری روڈ شہر کی سب سے مصروف ترین سڑک ہے۔ شہر کے اندر سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ، جن میں ٹیکسی، بسیں، رکشہ، ویگن وغیرہ ہر وقت دستیاب رہتی ہیں۔ پیر ودھائی اڈہ، سواں اڈہ اور فیض آباد اڈہ پورے پاکستان کے لیے ہر وقت ٹرانسپورٹ موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی شہر میں راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس بھی ہے، جس سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسافر سفر کر رہے ہیں۔ یہ سروس بذریعہ فیض آباد انٹرچینج کے قریب سے اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے، اور اسلام آباد ریڈ زون میں اس کا آخری سٹاپ ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کی خدمت کرنے والا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ یہ ہوائی اڈہ شہر سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے، اور سری نگر ہائی وے کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس ہوائی اڈے نے 6 مئی 2018 میں مکمل طور پر کام شروع کیا۔
جس نے بینظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جگہ لے لی، جو اب PAF بیس نور خان کا حصہ ہے۔ یہ رقبہ اور مسافروں کی گنجائش کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا کارگو ہوائی اڈا ہے، جو سالانہ 9 ملین مسافروں کی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل میں مزید توسیع سے اسے سالانہ 25 ملین مسافروں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے بعد مسافروں کی آمد و رفت کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ ٹرمینل میں 15 دروازے، ڈیوٹی فری شاپس، ایک فوڈ کورٹ اور 42 امیگریشن کاؤنٹرز شامل ہیں۔ اس ہوائی اڈے پر PIA کے علاوہ دیگر 25 ایئر لائنز اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ کرکٹ راولپنڈی کے لوگوں میں مقبول ترین کھیل ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں ٹیسٹ کا کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ دیگر اسٹیڈیم میں KRL کرکٹ اسٹیڈیم، پنڈی کلب گراؤنڈ شامل ہیں۔ راولپنڈی کی مقامی کرکٹ ٹیم راولپنڈی ریمز ہے۔ راولپنڈی گولف کلب راولپنڈی میں ایک بڑا گولف کورس ہے۔ یہ شہر کے مرکز میں گرینڈ ٹرنک روڈ پر واقع ہے۔ یہ برطانوی راج کے نو آبادی دور میں تعمیر کیا گیا۔ موجودہ دور میں یہ پاک آرمی کے زیر انتظام ہے۔